الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال والمتصلة إما لزومية كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإما اتفاقية كقولنا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق. مصنف علیہ رحمٰ نے پہلے قضیہ حملیہ کی تقسیم کی ہے باعتبار موضوع کے. اس سے پہلے تقسیم کی تھی کہ ہر ایک دو قسم ہے، موجبہ اور سالبہ، وہ دونوں کی تقسیم ہے. پھر قضیہ حملیہ کی تقسیم کی باعتبار موضوع کے. یہاں 3 قسمیں بیان کی ہیں، کل 4 قسمیں، ان میں سے چوتھی قسم ہے محصورہ، جس کی پھر 4 قسمیں ہیں. کل سمجھیے، جس کی پھر آگے کئی قسمیں ہیں، موجہ، غیر موجہ، پھر موجہ، مرکبے، بسیطے، ساری باس. اچھا جی، دوسری قضیے کی دوسری قسم ہے 3 قسموں میں سے قضیہ شرطیہ متصلہ، اور تیسری قسم ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ. مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ متصلہ خواہ موجبہ و خواہ سالبہ ہو. اکثر یہ موجبے کا لحاظ ہوتا ہے، اکثر سالبے نال ہوں دن. قضیہ شرطیہ متصلہ 2 قسم ہے، لزومیہ اور اتفاقیہ. تعریفیں نہیں کی ہیں، صرف مثال دی ہے. لزومیہ کی مثال ہے اگر شمس طالع ہے تو نہار موجود ہے. اتفاقیہ کی مثال اگر انسان ناطق ہے تو تقدیر میں ایسا ہو گیا ہے کہ حمار ناحق ہے. جی ہاں جی، کیا ہے مصنف علیہ رحمہ یہاں سے قضیہ شرطیہ متصلہ اور منفصلہ کی بات کرتے ہیں. شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ کی بات کرتے ہیں. جی فرماتے ہیں کہ شرطیہ متصلہ 2 قسم ہے، موجبہ و خاص سالبہ 2 قسم پر ہے، لزومیہ اور اتفاقیہ. صرف مثالیں دی ہیں، وہ شارح صاحب وضاحت کریں گے. صرف مثالیں دی ہیں. مثال لزومیہ کی مثال ہے ان کانت الشمس طالعۃ، فالنہار موجود، اگر شمس طالع ہے تو نہار موجود ہے. اور ان میں لزوم ہے. جی اگر ایک شمس کا طلوع پایا گیا تو خام خواہ نہار کا وجود پایا جائے. جی اور اتفاقیہ کی مثال جیسے ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناحق. بے اتفاق ایسا ہے کہ انسان ناطق ہے تو حمار ناحق ہے. جی کل سمجھے نہیں کیا؟ تو قضیہ شرطیہ متصلہ کتنی قسم ہے؟ لزومیہ اور اتفاقیہ. قال فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے اور متصلہ موصوف نال محذوف ہے. شرطیہ متصلہ ہر صیغہ صفت دا موصوف ہوندا ہے. اور شرطیہ متصلہ یا لزومیہ ہے جیسے ہمارا قول ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. جس تقدیر پر طلوع شمس پایا جائے گا اس تقدیر پر وجود نہار پایا جائے گا. اور یا اتفاقیہ جیسے ہمارا قول ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناحق. فرمایا ماتن علیہ رحمہ نے اور متصلہ یا لزومیہ ہے جیسے ہمارا قول ان کانت الشمس والنہار موجود. جس تقدیر پر سورج طالع ہے، جس تقدیر پر شمس طالع ہوگا، جس تقدیر پر شمس طالع ہوگا اس تقدیر پر وجود نہار ہوگا. چلو جو یا اتفاقیہ جیسے یا اتفاقیہ ہے جیسے ہمارا قول اگر انسان ناطق ہے تو بس حمار ناحق ہے. جی فرمایا ماتن علیہ رحمہ نے اور شرطیہ متصلہ یا لزومیہ ہے جیسے ہمارا قول ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. اور یا اتفاقیہ ہے جیسے ہمارا قول ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناحق. والمنفصلۃ اما حقیقیۃ كقولنا العدد اما زوج او فرد واما مانعۃ الجمع فقط كقولنا هذا الشيء اما شجر واما حجر واما مانعۃ الخلو فقط كقولنا زيد اما ان يكون في البحر او
لا یغرق. دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ کی منفاصلہ. قضیہ شرطیہ منفاصلہ تین قسم ہے. قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ جس کو مانعۃ الجمع والخلوف بھی کہتے ہیں. قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ، قضیہ شرطیہ منفاصلہ مانعۃ الجمع، قضیہ شرطیہ منفاصلہ مانعۃ الخلوف. اے موجبیاں دے اعتبار نال نہ نے، سالبیاں دے اعتبار نال نہ ہے نہیں. بھائی منفاصلہ تعریفیں آگے آ رہی ہیں ساری. بھائی منفاصلہ حقیقیہ کہ مقدم تالی کے درمیان انفصال ہے، صدقن بھی اور کذبن بھی، نہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں نہ دونوں کی نفی ہو سکتی ہے. مانعۃ الجمع کا مطلب ہے کہ جمع ہونا صدقن انفصال ہے، کذبن انفصال نہیں. جمع ہونا منع ہے، نفی منع نہیں. اور مانعۃ الخلوف کا مطلب ہے بے نفی منع ہے، دونوں نہ ہوں یہ منع ہے. بات سمجھیے، لیکن جمع ہونا جائز ہے. گل سمجھیے. تو تینوں کو مثال دی ہے کہ عدد ہو، نہ زوج ہو نہ فرد ہو، یہ بھی غلط ہے. اور ایک عدد ہو، وہ زوج بھی ہو فرد بھی ہو، یہ بھی غلط ہے. خام خواہ ایک ہوگا. جی شے، ہاذا شے، کوئی بھی شے کائنات میں ہاذا شے یا شجر ہے یا حجر ہے، تو یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. ایک شے ہو اور شجر بھی ہو اور حجر بھی، لیکن دونوں نہ ہوں یہ ہو سکتا ہے. اگے 50 والی مثال پڑھائی ہے جی. کتاب مثال کے طور پر یہ ہاذا شے ہے، نہ شجر ہے نہ حجر ہے. اچھا جی، زید مانعۃ الخلوف کی مثال. زید یا سمندر میں ہے یا غرق نہیں ہوا، یہ خلوف منع ہے. خلوف منع ہے کیا؟ کہ زید سمندر میں نہیں ہے اور غرق ہو گیا. یہ منع ہے. جی خشکی تے بندہ انہوں تنسنا آکھے دا، غرق تے نہیں آکھے دا. اور سکی تھان تے کوئی بچ بڑے تے انہوں تنسنا آکھے دا، انہوں غرق نہیں آکھی دا. سنیے گل. لیکن جمع جائز ہے کہ سمندر میں ہو، غرق نہ ہو، تردہ پیا ہوئے یا کشتی تے بیٹھا ہوئے تو ہن تے جہاز نے، باہری بیڑے نے. جی سمجھ آئی یا اے مطلب ہے. چلو جی منع کریے پھر اگر شرح پڑھیے جی. اور منفاصلہ یا حقیقیہ ہے. قضیہ شرطیہ منفاصلہ کتنی قسم ہے؟ کون سی؟ لما فرغ عن تقسیم الحملیت شرع فی تقسیم الشرطیت سواء كانت متصلة او منفصلة. شارح صاحب رحمہ اللہ پہلے ربط بالعبارت بیان کرتے ہیں. کیا کہ شارح صاحب رحمہ اللہ پہلے ربط بالعبارت بیان کرتے ان مطلب کہ ربط بالعبارت ہے. پہلے کے بیان کیتا ہے تو ہن کے بیان کرن لگے انہوں آندے کی ربط بالعبارت. کمال ہے یرا. تو شارح صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے مصنف علیہ رحمہ نے حملیہ کی بحث کی ہے، اس کی تقسیم سے فارغ ہوئے ہیں کہ حملیہ باعتبار موضوع کے 3 قسم ہے، کل 4 قسم ہے. کہ نہ ہوندا شخصیہ، طبیعہ، معاملہ تے معصورہ. تے معصورہ کتنی قسم ہے؟ کیڑا جی ہے؟ تو حملیہ کی تقسیم سے فارغ ہوئے ہیں تو اب شرطیہ کی تقسیم شروع کرتے ہیں. خاص شرطیہ متصلہ ہو، خاص شرطیہ منفاصلہ ہو، دونوں کی تقسیم کی ہے. دونوں کی شابہ. شارح علیہ رحمہ یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ پہلے مصنف علیہ رحمہ نے قضیہ حملیہ کی تقسیم باس کی ہے، اب قضیہ شرطیہ کی باس کرتے ہیں. باس لکھے ہے لفظ. پہلے قضیہ حملیہ کی تقسیم کی ہے باعتبار موضوع کے، اب قضیہ شرطیہ کی تقسیم کرتے ہیں. خاص شرطیہ آخر تو چبڑ جایا. شارح علیہ رحمہ یہاں سے ربط بالعبارت بیان کرتے ہیں. ربط بالعبارت یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے پہلے قضیہ حملیہ کی تقسیم کی ہے باعتبار موضوع کے اور یہاں سے قضیہ شرطیہ کی تقسیم کرتے ہیں. ہاں قضیہ شرطیہ متصلہ ہو، ہاں قضیہ شرطیہ منفاصلہ ہو. پیچھے تقسیم کی تھی. قضیہ شرطیہ متصلہ کتنے قسم بنایا ہے؟ 2 قسم. کیڑا؟ لزومیہ اور اتفاقیہ. تے منفاصلہ 3 قسم. کون سا؟ قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ اور مانعۃ الجمع اور مانعۃ. میں کہتا ہوں جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ حملیہ کی تقسیم سے وہ شروع ہوئے شرطیہ کی تقسیم میں
برابر ہے کہ ہو شرطیہ متصلہ یا منفصلہ؟ شرطیہ متصلہ یا منفصلہ؟ ہاں جی، میں کہتا ہوں جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ، علیہ رحمہ میں کہہ دیں مصنف علیہ الرحمہ حملیہ کی تقسیم سے تو شروع ہوئے شرطیہ کی تو شروع ہوتے ہیں شرطیہ کی تقسیم میں برابر ہے کہ ہو شرطیہ متصلہ یا شرطیہ منفصلہ؟ چل میں کہتا ہوں جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ حملیہ کی تقسیم سے تو شروع ہوتے ہیں شرطیہ کی تقسیم میں برابر ہے کہ ہو شرطیہ متصلہ یا منفصلہ؟ آگے بھائی، اما الشرطیۃ المتصلۃ فتنقسم الی قسمین احدہما لزومیۃ والآخر اتفاقیۃ۔ تو شرطیہ متصلہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، شرطیہ متصلہ لزومیہ، شرطیہ متصلہ اتفاقیہ۔ ہاں جی، شرطیہ متصلہ دو قسم پر ہے، شرطیہ متصلہ لزومیہ اور شرطیہ متصلہ اتفاقیہ۔ آکتوں شرطیہ متصلہ دو قسم ہے، شرطیہ متصلہ لزومیہ اور شرطیہ متصلہ اتفاقیہ۔ اتفاقیہ۔ بہرحال شرطیہ متصلہ شرطیہ متصلہ پس منقسم ہوتا ہے پس منقسم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، دو قسموں کی طرف، ایک ان دو کا ان دو کا لزومیہ ہے لزومیہ ہے اور دوسرا اتفاقیہ۔ اور دوسرا اتفاقیہ۔ بہرحال شرطیہ متصلہ پس منقسم ہے دو قسموں کی طرف، ایک ان دو کا لزومیہ ہے اور دوسرا اتفاقیہ۔ چلے بہرحال شرطیہ متصلہ پس منقسم ہے دو قسموں کی طرف، ایک ان دو کا لزومیہ ہے اور دوسرا اتفاقیہ ہے۔ لأنه إن كان الصدق التالي فيها على تقدير صدق المقدم لعلاقة بينهما۔ اتنے لکھے ہے 4 نمبر حاشیے تے جی بھئی کہ لکھے ہے بھئی اندے اگر ہوگے نا اے جڑا ہے نا بالفتح اندہ معنی ہوندہ ہے تعلق تے جی ہوگے بالکسر تے اندہ معنی ہوندہ خدری۔ علاقہ ہوندہ ہے جڑی تھاں ہوندی ساڈا علاقہ خدری ساڈی تے تعلق نو آندے نے علاقہ، ایتھے تعلق مراد ہے کہ خدری مراد ہے جی۔ چل لعلاقة بينهما توجب ذلك فالقضية متصلة لزومية۔ بس شارع صاحب علیہ رحمہ وجہ حسر بیان کرتے ہیں، دھیان کرے جو نویں گل شروع کہ قضیہ شرطیہ متصلہ دو قسم ہے، لزومیہ اور اتفاقیہ۔ وجہ حسر کیا ہے کہ دو قسم کیوں ہے؟ دو قسم کیوں ہے؟ اے شاباش، گل سمجھی کہ نہیں؟ دو قسم کیوں ہے؟ وجہ اثر یہ ہے لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ایک پیت ایک اگلے صفحے تے چلو دوجی لائن دے شروع وچ وَإِنْ كَانَ نظر ہے اینو ایتھے جوڑنا دے وچ باقی وضاحت ایک اور شے دیجیے۔ وجہ اثر یہ ہے مقدم تالی جان دے ہو کوئی نہیں تے وجہ اثر عموماً موجبیاں دے اعتبار نال ہوندے نے۔ وجہ اثر سالبیاں دے اعتبار، تعریفاں بھی عموماً موجبیاں دے اعتبار نال ہوندیاں نے تے وجہ اثر بھی عموماً موجبیاں دے اعتبار نال ہوندا ہے جی۔ وجہ اثر یہ ہے کہ تالی پائی جاتی ہے ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر مقدم پایا جاتا ہے، یہ پائی جاتی ہے بوجہ ایک علاقے کے جو مقدم اور تالی کے درمیان ہے، یا تالی پائی جاتی ہے ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر مقدم پایا جاتا ہے لیکن بغیر علاقے کے، لیکن بغیر علاقے کے۔ اگر تالی پائی جاتی ہے ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر مقدم پایا جاتا ہے بوجہ ایک تعلق کے، رشتے کے، علاقے کے جو مقدم تالی کے درمیان ہے تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے۔ اور اگر تالی پائی جاتی ہے ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر مقدم پایا جاتا ہے لیکن بغیر تعلق کے، بغیر علاقے کے، تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ ہے۔ اے وجہ سری پھر ان وچ جڑی رولا ہے نا وہ ایک علاقہ کی ہوندا ہے
کی شے علاقہ کی ہوندا کنیاں قسم ہے ساری باس ہو جی وجہ اثر اے بے ہاں بھی شابہ قضیہ شرطیہ متصلہ دو قسم پر ہے، لزومیہ اور اتفاقیہ۔ وجہ اثر یہ ہے وجہ اثر یہ ہے کہ تعلیق ہر اس تقدیر پر تالی پائی جاتی ہے پائی جاتی ہے ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر مقدم پایا جاتا ہے، یہ پایا جانا بوجہ ایک علاقے کے جو مقدم تالی کے درمیان ہے، یا تالی پائی جاتی ہے ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر مقدم پایا جاتا ہے بغیر علاقے کے، اگر تالی پائی جائے تالی پائی جائے ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر مقدم پایا جاتا ہے بوجہ علاقے کے جو مقدم تالی کے درمیان ہے کے درمیان ہے تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے۔ اور اگر تالی پائی جائے ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر مقدم پایا جاتا ہے لیکن بغیر علاقے کے مقدم اور تالی کے درمیان ہے تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ ہے۔ آکتوں وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ دو قسم کیوں ہے شرطیہ متصلہ قضیہ شرطیہ متصلہ دو قسم کیوں ہے؟ وجہ اثر یہ ہے کہ تالی پائی جاتی ہے ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر مقدم پایا جاتا ہے ایڈ پائی جاتی ہے موجبے دیا گلا نے سمجھ ہوتی بھی کوئی نہیں وجہ اثر تعریفہ عموماً ایجاب کے اعتبار سے ہوتی ہیں جی وجہ اثر یہ ہے کہ تالی پائی جاتی ہے ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر مقدم پایا جاتا ہے، یہ پایا جانا بوجہ ایک علاقے اور تعلق اور رشتے کے ہے جو مقدم اور تالی کے درمیان ہے، یہ پایا جانا بوجہ علاقے کے ہے بوجہ اور مانا کیتا علاقہ تعلق رشتہ بوجہ علاقے دوستاللہ بوجہ بر وزن دلتاللہ چل شابہ بوجہ علاقے کے ہے یا تالی پائی جاتی ہے ہر اس تقدیر پر کہ جس تقدیر پر مقدم پایا جاتا ہے بغیر علاقے کے۔ اگر علاقہ ہے تو یہ شرطیہ متصلہ لزومیہ اور اگر صدق کا علاقہ نہیں اتفاق ہے تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ ہے۔ اے وجہ اثر آ گئی ہے کہہ دی قضیہ شرطیہ متصلہ کہ دو قسم کیوں ہے کون سا لزومیہ اور اتفاقیہ۔ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ اور قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ اے وجہ اثر ہے کی وجہ اثر کہ ہن وچ جڑے نو علاقہ کی شے ہوندی اون دی وضاحت ہے جی لأنہ اس لیے کہ اگر ہے تالی کا صدق دا کی مطلب تالی دا پایا جانا نہار دا پایا جانا مثال طور تے فیہا قضیہ شرطیہ متصلہ میں مقدم کے صدق کے وقوع کی تقدیر پر بوجہ علاقے کے جو ان دونوں کے درمیان ہے ایسا علاقہ جو واجب کرتا ہے اس صدق کو اور تعلق مجبور کردہ ہے جے شرط پائے گی تو جزا خام خواہ اے مطلب ہے جی تو ایک ہی ہے پس قضیہ متصلہ لزومیہ ہے مانا کرو اس لیے کہ اگر ہو تالی کا پایا جانا قضیہ شرطیہ متصلہ میں مقدم کے صدق کے وقوع کی تقدیر پر بوجہ علاقے کے ان دونوں کے درمیان ایسا علاقہ جو واجب کرتا ہے اس صدق کو پس قضیہ متصلہ لزومیہ ہے۔ اگلے پاس چلو اور اگر ہے صرف باج عبارت پڑھی سارا کچھ کری اور اگر ہے صدق تالی کا متصلہ میں مقدم کے صدق کے وقوع کی تقدیر پر نہ بوجہ علاقہ مذکورہ کے بلکہ اتفاق کے طریقے پر پس قضیہ متصلہ اتفاقیہ ہے۔ سمجھی کہ کوئی نہیں یہ دوبارہ عبارت پڑھے پھر ترجمہ کر لیا جی ہم غلط سمجھ آ گئی اے وجہ اثر کٹھا ہوں پچھلی گل پڑھو جی چل پہ
والمراد بالعلاقۃ ہا ہنا شیء بسبب علاقہ تعلق، علاقہ جڑی زمین ہوندی ہے، تھاں ہوندی ہے جی، سمجھ آئیے کی لفظ ہے مولوی ظفر؟ علاقہ کے علاقہ ایتھے جڑا بولنا ہے، علاقہ کی شے؟ علاقہ. والمراد بالعلاقۃ ہا ہنا شیء بسببہ یستلزم المقدم التالیہ کالعلیۃ والمعلولیۃ والتضایف. بس قضیہ شرطیہ متصلہ میں اگر علاقہ ہے تو یہ شرطیہ متصلہ. علاقہ کیا ہوتا ہے؟ ایتھے بھی شرطیہ متصلہ میں جو علاقہ بولا گیا، علاقہ تعلق، ویسے تعلق ہزارہ قسم دے رہے نا، بندے اللہ اور بندے کے درمیان تعلق، بندے اور بندے کے سونے نبی کے درمیان تعلق، بندے اور مرشد کے، مرید اور مرشد کے درمیان تعلق، شاگرد اور استاد کے درمیان، بیٹے اور باپ کے درمیان، دوست اور دوست کے درمیان ہزاروں تعلق ہے. کہ مقدم اور تالی کے درمیان علاقہ ہے تو یہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے. اس علاقے سے کیا مراد ہے؟ اس علاقے سے ایک گل دسن لگے نے کہ مقدم تالی میں اگر علاقہ ہو تو کون سا قضیہ بنتا ہے؟ شرطیہ متصلہ لزومیہ. تو علاقے سے کیا مراد ہے یہ مسئلہ بیان کرنے لگے. علاقے سے کیا مراد ہے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. علاقے سے مراد ایسی شے، علاقے سے مراد ایسی شے. بدوں ہاتھ حلوا کھاؤ گے. سن پہلو بات گل کر دیں. ایک باب استلزام یستلزم. کون؟ اس کا قانون یہ ہے کہ اس کا جو فاعل ہوتا ہے نا وہ ملزوم ہوتا ہے، جو اس کا مفعول ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے. جو اس کا یہ جو باب ہے نا کون ترکیب کے اندر جو اس کا فاعل بنتا ہے وہ ملزوم. یہ کاغذ مستلزم ہے اس ریکارڈر کو. اس کا مطلب ہوتا ہے کاغذ ملزوم ہے، ریکارڈر اس کو لازم ہے. کل سمجھی کہ نہیں؟ یہ کاغذ مستلزم ہے اس ریکارڈر کو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاغذ ملزوم ہے، یہ اس کو لازم ہے. پلے پہ کہ نہیں؟ تو باب استلزام کا جو فاعل ہوتا ہے وہ ملزوم ہوتا ہے، جو مفعول بھی ہوتا ہے وہ. جب یہ کہا جائے کہ یہ انگلی اس انگلی کو مستلزم ہے تو کیا معنی ہے؟ یہ ملزوم ہے اور یہ اس کو. استلزام کیڑا باب ہے؟ تو باب استفعال میں طلب ہوتی ہے. استلزام کا معنی ہے دوسرے سے طلب لزوم کرنا. مینو چمبڑ، دوسرے سے طلب لزوم کرنا. بے مینو آ کے تے چمبڑنے والا کون ہویا؟ تے جنوں چمڑیا گیا ان کو کھانے چ پیندی پئی کہ نہیں جی؟ کہ اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ کیونکہ وہ آندا ہے کہ مینو آ کے تو پھر کی بنیا ہے؟ ملزوم. تے چمڑنے والا وہ کیویں دساں جی؟ کونے چ کھانے چ پئی؟ پھر تو ٹھیک ہے جی، پئی ہے. آپ کو سمجھ آئی؟ اچھا جی اب سمجھے. یہ تھوڑا لفظ استعمال ہے تاں واسطے جی. علاقے سے مراد یہاں کیا ہے؟ علاقے سے مراد ایسی شے، ایسی جس شے کے سبب سے مقدم مستلزم ہو جائے تالی کو. علاقے سے مراد یہاں ایسی شے جس شے کے سبب سے مقدم تالی کو مستلزم ہو جائے. کہ مطلب مقدم کیا بنے؟ تالی کیا بنے؟ لازم. اے مطلب یہاں علاقے سے مراد ایسی شے، علاقے سے مراد ایسی شے جس شے کے اس سبب سے مقدم مستلزم ہو جائے تالی کو. کی مطلب کہ مقدم ملزوم اور تالی لازم ہو جائے، مقدم ملزوم بنے اور تالی لازم بنے. ایسی شے، ایسی گل سمجھیا؟ کیا کیا بلا یہاں علاقے سے مراد ایسی شے جس شے کے سبب مقدم تالی کو مستلزم ہو، یعنی مقدم ملزوم بنے اور تالی لازم. ہر شرط ملزوم ہوندی تے جزا نو لازم ہوندی ہے.
ہر شرط ملزوم ہوتی ہے جزا اس کے لازم ہوتی ہے ہاں تائیں تین کہ شرط پائے گی تو جزا پائی جائے گی. اچھا جی وہ کیا شے ہے جس کی وجہ سے مقدم مستلزم ہوتا ہے تالی کو؟ وہ شے ہے علیت، معلولیت اور تضاعف. وہ شے ہے علیت، معلولیت اور تضاعف. ان تینوں کی کو پھر وضاحت ہوتی بھی گھبراؤ نہیں. وہ شے کیا ہے یہاں؟ علیت، علیت نہیں علیت. علیت اور معلولیت اور تضاعف. پھر علیت، معلولیت اور تضاعف. اے شاباش ہے. تو علاقے سے مراد ہے یہاں ایسی شے جس شے کے سبب سے مقدم تالی کو مستلزم ہو، یعنی مقدم ملزوم تالی لازم. اور چاویوں یہ تو گل بدی ہے کہ ابا اگر تسی آئے تو میں جانا ہے، ہوں میرا جانا لازم ہے کہ ابے دے آنے نو، یہ تو سارا دن بولتے رہتے ہو جی. ابو اگر آپ بستہ لے کر جائیں دیں گے تو میں اسکولے جاؤں گا جی. نکلے کہ بچے 2 سال دے شرط تعلیم سے مقدم تعلیم بولتے انہوں نے پتا ہوتا ہے جی. سکول کیوں نہیں گئے؟ آپ نے بستہ کیوں لے کر دیا جی؟ دلیل دیں کہ نہیں جی؟ آپ نے کہا تھا میں 10 روپے دوں گا تب آپ نے دیے نہیں، میں گیا نہیں ہوں جی. یہ ساری دلیلیں پہ چلتے نکلے کہ 3 سال کے بچے پہ چلاتے ہیں دلیلاں جی. یہ سارا کچھ جی ہے جی. کہ ان کو بھی پتا ہے کہ جب شرط پائے گی تو جزا، چونکہ شرط ابو نے 10 روپے دیے نہیں ہے تو میرا سکول جانا پایا نہیں گیا جی. نکلے کہ بچے نے پتا ہے کہ کون ہی گل ہے مطلب تو وہ شے کیا ہے؟ 3 ہے. کون سی؟ وہ تو دیکھ چاہے نا میرے کو علیت، معلولیت اور تضاعف. علیت اور مراد علاقے کے ساتھ یہاں اس صفحہ مراد نہیں بھی یہاں اس صفحے پر، یعنی قضیہ شرطیہ متصلہ میں علاقہ ہوتا ہے. اس علاقے سے کیا مراد ہے؟ چلو جی. اور مراد علاقے سے یہاں ایک شے ہے، ایسی شے بسبب ہی کہ اس شے کے سبب سے مستلزم ہوتا ہے مقدم تالی کو جی. اور مراد جیسے علیت اور معلولیت اور تضاعف جی. اور مراد علاقے سے یہاں ایک شے ہے، ایسی شے جس کے سبب مستلزم ہوتا ہے مقدم تالی کو، جیسے علیت اور معلولیت اور تضاعف. چل بھائی. اور مراد علاقے کے ساتھ یہاں ایک شے ہے، ایسی شے کہ مستلزم ہوتا ہے مقدم، ایسی شے کہ اس کے سبب سے مستلزم ہوتا ہے مقدم تالی کو، جیسے علیت اور معلولیت اور تضاعف. سمجھیا؟ اے شاباش سے. اور موشی وضاحت کی تھی بھی ہاں ہونا کیوں کہا ہے، یعنی مقدم تالی کے درمیان جو علاقہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ مطلقاً علاقہ مراد نہیں ہے جی. کل سمجھیا؟ ہاں جی. اما العلیت فکقولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فإن طلوع الشمس علة لوجود النهار. بس العلیت پر ایک حاشیہ لگا ہوا ہے، وہ ذرا سمجھ لیں، مسئلہ بعد میں سمجھتے ہیں. علت کیا ہوتی ہے؟ علت کی تعریف. العلت، علت کی تعریف. علت کیا ہوتی ہے مطلقاً؟ یا ما یتوقف علیہ الشیء، شے کی علت وہ ہوتی ہے جس پر شے موقوف ہو. علت شے کی وہ ہوتی ہے جس پر شے، علت وہ ہوتی ہے جس پر غیر موقوف ہو. ان جاکو علت وہ ہوتی ہے جس پر غیر موقوف، لیکن مطلق نہیں اثر ہوتا کہ شے کی علت وہ ہوتی ہے جس پر شے موقوف ہو، شے کا پایا جانا جس پر موقوف ہو. یہ علت کی تعریف ہے کہ علت وہ ہوتی ہے شے کی جس پر شے کا پایا جانا موقوف ہو. پھر علت کی 2 قسمیں ہیں. بطور فائدہ حاشیے دی گل،
علت کی دو قسمیں، علت تامہ، علت ناقصہ. علت ناقصہ وہ علت اگر تمام وہ شے ہے کہ جس کی وجہ سے موقوف پایا جاتا ہے، علت اگر وہ علت پوری ہے وہ شے کہ جب وہ پائی جائے تو معلول علت کے مقابلے میں معلول ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ معلول. علت کے مقابلے میں معلول. کو علت ایسی ہے کہ جب وہ پائی جائے تو معلول پایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں علت تامہ. علت اور اگر علت شے جس پر موقوف ہے وہ پوری علت نہیں ہے، بعض ہے. کیا ہے؟ بعض ہے. علت کا وہ بعض ہے تو اس کو شے کے لیے علت ناقصہ کہتے ہیں. اس کو ایک شے کے پائے جانے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. ایک شے کے شرط ہیں. گل سمجھی کہ نہیں؟ صحت صلاۃ کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، باوضو ہونا، باغسل ہونا، یہ ساری شرطیں ہیں. یہ ساری شرطیں ہیں. یہ ساری شرطیں مجموعہ اس کو ایک فرض کریں مل کر. اب یہ پورا مجموعہ وہ شے ہے کہ جب پائی جائے تو معلول پایا جاتا ہے، یعنی صحت صلاۃ پائی جاتی ہے. اور ان میں سے ایک ایک شرط جو ہے، ایک ایک شے وہ علت ناقصہ ہے. وہ علت کہ وہ نہ پائی جائے تو معلول اس کی وجہ سے نہیں پایا جاتا. لیکن ایک کے پائے جانے سے معلول نہیں پایا جاتا. صرف کپڑے پاک ہوں تو صحت صلاۃ، صرف وضو ہو باقی نہ ہو تو. نہ سمجھیے؟ تو علت ناقصہ کہ شے کہ وہ علت ایسی نہیں ہے کہ پوری شے اس پر موقوف ہے، بلکہ وہ جن پر شے موقوف ہے ان کا وہ بعض ہے تو اس کو علت ناقصہ کہتے ہیں. اس کو شے جس پر موقوف ہے وہ پوری ہے، اس کو علت اور شے جس پر موقوف ہے وہ اس کا بعض ہے، پوری نہیں ہے تو کپڑوں کا پاک ہونا صحت صلاۃ کے لیے علت تامہ نہیں ہے بلکہ سمجھی کہ نہیں؟ تو علت کی دو قسمیں ہیں، ایک شے کے پائے جانے کے لیے دو علتیں ہیں، دو سبب ہیں، تو دونوں کا مجموعہ تو اس کے لیے کیا ہے؟ علت تامہ. اور اکیلی کے لیے مطلب ہے. یہ ایک مثال ہے جو آپ نے سمجھی ہے. اب سمجھیے علت کی تعریف سمجھنے کے بعد کہ قضیہ شرطیہ متصلہ میں جو علاقہ ہوتا ہے یا وہ علیت کا ہوتا ہے یا معلولیت کا ہوتا ہے یا تدایف کا ہوتا ہے. اب پھر سب کو سمجھنا ہے کہ مقدم تالی کے درمیان علاقہ ہو علیت کا، مقدم تالی کے درمیان علاقہ ہو معلولیت کا. وہ ہے نا، پیچھے ذرا پھر واپس چلو نا، کہ اگر تالی کا صدق تالی پائی جاتی ہے ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر مقدم پایا جاتا ہے بوجہ ایک علاقے کے، تو یہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے. علاقے سے مراد کیا؟ ایسی شے جس کے سبب سے مقدم مستلزم و تالی کو وہ شے کیا ہے؟ علت، علیت، معلولیت، تضایف. تینوں نال جوڑو نا جی. مقدم تالی کے درمیان جو علاقہ ہے وہ تین ہے نا. کیا کہ مقدم تالی کے درمیان علاقہ ہوگا علیت کا یا علاقہ ہوگا معلولیت کا یا علاقہ ہوگا تدایف کا. سمجھائیے؟ تو ان تینوں میں سے کوئی بھی پایا گا تو وہ کیا قضیہ بنے گا؟ تامہ ناقصہ تھے نہیں آخنا، ویسے بطور فائدہ گل پڑھائی مطلب نال ٹھوک دے انہوں جی، ویسے سمجھائیے. سمجھی گل؟ مقدم تالی کے درمیان جب علاقہ ہو تو یہ کون سا قضیہ ہوتا ہے؟ اور علاقے کے آگے کتنی صورتیں بنی ہیں؟ تین. کس کون سا علاقہ؟ علاقہ علیت. اب سنیں غور سے، علاقہ علیت یہ ہے کہ مقدم علت بنے تالی معلول بنے. علت کے مقابلے میں معلول ہوتا ہے. مقدم علت بنے اور تالی، اس کو کہتے ہیں علاقہ علیت. علاقہ مقدم کیا بنے؟
علت بنے اور معلول بنے. معلول بنے. جی. مقدم علت بنے اور معلول بنے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علاقہ. علت. اس کی مثال سمجھے. طلوع شمس وجود نہار کے لیے علت ہے کہ کوئی نہیں؟ سبب ہے کہ نہیں؟ کون؟ کس کے لیے؟ شمس. چونکہ ان میں علاقہ پایا گیا کون سا؟ کیا کہ مقدم علیت. اس کا معنی ہے دو میں سے ایک کا علت بننا دوسرے کا معلول بننا. یہ معنی علیت کا. کیا کہ دو میں سے ایک کا تیسرا معلول بننا. تو علاقہ علیت کے مقدم علت بنے اور تالی معلول بنے. ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. یہ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے اس لیے کہ مقدم تالی کے درمیان علاقہ پایا گیا. اور کون سا علاقہ؟ علیت والا. کہ طلوع شمس علت اور سبب ہے کس کا؟ وجود نہار کا. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ یہ آ گیا کیڑا علاقہ؟ چلو جی. اور بہرحال علیت بس جیسے ہمارا قول ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. خود وضاحت کی تھی. پس بے شک طلوع شمس علت ہے وجود نہار کے لیے لکون ہی مستلزمن لہو من ما لہو غلط مستلزمن لہو. چونکہ طلوع شمس مستلزم ہے وجود نہار کو. تو کیا بنیا پر طلوع شمس یہ تو مستلزم ہویا تھے. ملزوم تتالی لازم. ہاں بھائی. بہرحال علیت پس جیسے ہمارا قول ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. پس بے شک طلوع شمس علت ہے وجود نہار کے لیے. چل علیت پس جیسے ہمارا قول ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. پس بے شک طلوع شمس علت ہے وجود نہار کے لیے. ادھر دماغ میں گل قبول کرتا ہے کہ کوئی نہیں؟ علاقہ معلوم بڑبامل. وَأَمَّا الْمَعْلُولِيَّةُ فَكَقَوْلِنَا كُلَّمَا كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا فَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ. بس فَإِنَّ وُجُودَ النَّهَارِ مَعْلُولٌ اگے لے لِطُلُوعِ الشَّمْسِ. چلو. مقدم تالی کے درمیان علاقہ ہو معلولیت کا. مقدم اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدم معلول بنے تالی علت بنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدم معلول بنے اور تالی علت بنے. جب مقدم معلول ہو تالی علت ہو نفس الامر میں اس کو کہتے ہیں علاقہ معلولیت. کیا کہتے ہیں؟ یا کہ علاقہ معلولیت یہ ہے کہ مقدم معلول بنے اور تالی علت بنے. نفس الامر میں ترکیب میں تو مقدم جو ہے وہ ظاہر مقدم شرط بن رہا ہے اور تالی اس کی جزا بن رہی ہے. لیکن نفس الامر میں مقدم جو ہے وہ معلول ہے اور تالی اس کی. تو مقدم تالی کے درمیان علاقہ معلولیت کا یہ ہوتا ہے کہ مقدم اسی قضیے کو الٹا دے. کلما کان النہار موجودا فالشمس طالعۃ. جب بھی نہار موجود ہوگا تو شمس طالع ہوگا. جب بھی نہار موجود ہوگا تو شمس طالع ہوگا. مقدم کون ہے؟ کل مکان النہار موجودا. تالی کون ہے؟ شمس. اب نفس الامر میں وجود نہار علت ہے یا طلوع شمس علت ہے؟ تو یہاں مقدم جو ہے وہ معلول ہے اور تالی علت ہے. تو مقدم معلول بنے اور تالی علت بنے اس کو کہتے ہیں علاقہ معلولیت. کیا کہتے ہیں؟ آنکھ کلندر. علاقہ معلولیت یہ ہے کہ مقدم معلول بنے اور تالی اس کی علت بنے. مقدم معلول بنے اور تالی اس کی علت بنے. جیسے کلما کان النہار موجودا
فالشمس طالعة جب بھی نہار موجود ہوگا تو طلوع شمس ہوگا. معنی یہ ہے جی جس جس تقدیر پر وجود نہار ہوگا اس تقدیر پر طلوع شمس ہوگا. لیکن حقیقت میں علت کون ہے؟ حقیقت میں علت شمس کا طالع ہونا. طلوع شمس یار ہے تو وجود نہار اس کا معلول ہے. غلط سمجھے؟ تو یہاں مقدم کیا بن رہا ہے؟ معلول. مقدم معلوم کر رہا ہے اور تالی علت بن رہی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علاقہ. معلولیت اور بہرحال معلولیت یعنی علاقہ معلولیت اور بہرحال معلولیت. بس جیسے ہمارا قول کلما کان النہار موجودا والشمس طالعۃ، جب بھی نہار موجود ہوگا پس شمس طالع ہوگا. پس بے شک وجود نہار معلول ہے طلوع شمس کے لیے. طلوع شمس کے بنیا. چل پیشاب. اور بہرحال معلولیت پس جیسے ہمارا قول کلما کان النہار موجودا فالشمس طالعۃ، ایسا بس جب بھی وجود نہار ہوگا پس طلوع شمس ہوگا. پس بے شک وجود نہار معلول ہے طلوع شمس کے لیے. آنکھ وہ اور نکیا. بہرحال معلولیت پس جیسے ہمارا قول کلما کان النہار موجودا فالشمس طالعۃ، پس جب بھی وجود نہار معلول، پس بے شک وجود نہار معلول ہے طلوع شمس کے لیے. گل سمجھیے؟ یہاں ایک تیسری صورت بھی ہے، وہ موشی نے لکھی ہے، وہ بھی سمجھ لیں. اگلی کتاب پھر تیسری آئے گی، پھر پریشان پہ ہوگا جی. تیسری صورت اس کا باقاعدہ نام نہیں ہے، صرف اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. یہاں تدایف آگے آ رہا ہے. یہاں ایک تیسری صورت ہے، علیت معلولیت میں ایک تیسری صورت ہے. علاقہ علیت یہ ہے کہ مقدم علت تالی معلول. علاقہ معلولیت یہ ہے کہ مقدم معلول تالی علت. یہاں ایک تیسری صورت ہے کہ مقدم تالی دونوں معلول بنے ایک تیسری شے کی، وہ ان کی علت ہے. مقدم تالی جس کی وجہ سے یہ دونوں ہیں. سمجھے؟ اس کا باقاعدہ کو نام نہیں ہے علیت معلولیت، صرف اس کو تفسیر سمجھا جاتا ہے کہ یہاں ایک تیسری صورت بھی ہے کہ مقدم تالی دونوں معلول ہوں ایک تیسری شے کی جو علت ہے، جو نہ مقدم ہے نہ تالی ہے لیکن ان سے علاوہ ہے، اور وہ ان دونوں کی علت ہے. تو یہ تیسری صورت ہے. کیا جہاں پر ایک تیسری صورت بھی ہے کیا کہ مقدم اور تالی دونوں معلول ہوں، علت ایک تیسری شے. علت ایک قضیہ دیکھو، ان کان النہار موجودا فالارض مضیئۃ، اگر نہار موجود ہے تو پس زمین روشن ہے. اگر نہار موجود ہے تو زمین روشن ہے. چمکتی پئی ہے نا. تو مقدم کون ہے؟ وجود نہار یارا. تالی کون ہے؟ اضاءت ارض، زمین دا چمکنا، زمین دا. اے آپس وچ علت معلول نہیں، یہ دونوں معلول ہیں. علت ایک تیسری شے ہے، کون؟ طلوع شمس. تو طلوع شمس علت ہے، وہ یہاں نہ مقدم بن رہا ہے نہ تالی بن رہا ہے، وہ تیسری شے ہے. تو وجود نہار اور زمین کا روشن ہونا یہ دونوں معلول ہیں، علت ہے طلوع شمس. تو یہ تیسری صورت ہے کہ مقدم تالی دونوں معلول بنے علت ایک تیسری شے. جیسے ان کان النہار، تو یہاں مقدم اور تالی آپس میں علت معلول نہیں ہے بلکہ یہ دونوں معلول ہیں ایک تیسری شے کی. کون؟ طلوع شمس. طلوع شمس. گل سمجھی کرنے اے شاباش. اگے جی. اور پلے پئی کہ قضیہ شرطیہ متصلہ دو قسم ہے، لزومیہ اور اتفاقیہ. اس کے پہلے وجہ اثر ہے. اگر مقدم تالی کے درمیان صدق کا علاقہ ہے تو یہ لزومیہ ہے، اور اگر صدق کا علاقہ نہیں ہے تو یہ اتفاقیہ ہے. علاقے سے کیا مراد ہے؟ بھی ایسی شے
جس کے سبب سے مقدم تالی کو مستلزم ہو، مقدم ملزوم تالی اس کو لازم ہو، تو وہ علیت ہے، معلولیت ہے، تضاعف ہے۔ علیت سے مراد مقدم علت تالی معلول، معلولیت سے مراد مقدم معلول تالی علت، اور ایک تیسری صورت گل سمجھیا اگر ٹور التضاعف فكقولنا ان كان زيد ابا لبكر بكر ابنه، اگر زید پیو ہے بکر دا تے بکر ہوندا پتر ہے کہ کوئی نہیں ہے، اگر تو پتر ہے فلانے دا تے او فلانا تیرا ابا ہے جی چبل جائے کہ۔ اچھا جی تیسری قسم ہے علاقہ تضاعف، علاقہ تضاعف یہ باب تفاعل ہے، باب پہلے حاشیے تے تعریف سمجھو تضاعف دی تے پھر او مثال سمجھا جی ایک بار پیچھے ذکر بھی ایسے تضاعف دا پھر اگے کرے آ جائے گا جی ایک ہی تضاعف ہے جی وَهُوَ كَوْنُ الشَّيْئَيْنِ الْوُجُودِيَّيْنِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ أَن يَتَحَقَّقَ شَيْءٌ مِّنْهُمَا إِلَّا مَعَ الْآخَرِ وَلَا يُمْكِنُ أَن يُتَعَقَّلَ شَيْءٌ إِلَّا مَعَ الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمٍ وَعِلِّيَّةٍ بَيْنَهُمَا۔ علاقہ تضاعف یہ ہوتا ہے، یہ نسبت ہے، تو نسبت کتنے میں جو کم از کم سمجھے باب مفاعلہ تے باب تفاعل یہ دو وچ ہوندا ہے، کلے وچ ہون تضارب آپس میں لڑ پڑے، سمجھ نہیں دو کم از کم۔ تضاعف یہ ہے، تضاعف جن دو چیزوں کے درمیان علاقہ تضاعف ہوتا ہے، جن دو چیزوں کے درمیان غلط ہو گیا ہے۔ علاقہ تضاعف یہ ہے، تضاعف کی تعریف کرنی، علاقہ تضاعف کہ دو چیزوں میں سے ہر ایک کا تحقق اور تعقل دوسرے پر موقوف ہو۔ علاقہ تضاعف یہ ہے شیئین میں سے ہر ایک کا تحقق دا مطلب ہے پایا جانا، تعقل دا مطلب ہے تعریف کر کے شے نو سمجھنا، تحقق دا معنی ہے شے دا تے تعقل دا معنی ہے شے دی تعریف کر کے شے نو سمجھنا۔ پہلے دو لفظ سمجھو کہ تحقق تے تعقل اے بڑا برا تے نکا برا، تحقق شے کا اور تعقل تعریف کر کے شے کو سمجھنا، تحقق شے کا پایا جانا، تعقل اب سمجھیں علاقہ تضاعف یہ ہوتا ہے کہ شیئین میں سے ہر ایک کا پایا جانا اور ہر ایک کا تعریف کر کے سمجھنا دوسرے پر موقوف ہو، دوسرے پر ایسی دو چیزیں جن میں سے ایک پائی جائے تو خام ایک تب پائی جائے گی جب دوسری پائی جائے، دوسری تب پائی جائے گی جب پہلی پائی جائے، اور پھر ایک کی تعریف کریں دوسرے کا خام خواہ ذکر ہے، اور دوسری کی تعریف کریں تو پہلے کا خام خواہ ذکر ہے، کیا سمجھیے؟ تو ایسی دو چیزیں جن میں سے ہر ایک کا پایا جانا بھی دوسرے پر اور ہر ایک کی تعریف بھی دوسرے پر، تو ان کے درمیان والے تعلق کو، ان کی جفی کو تضاعف کہتے ہیں۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ شیئین کے درمیان ایسا تعلق کہ ہر ایک کا پایا جانا جس کو عربی میں تحقق کہتے ہیں، اور ہر ایک کا تعریف کر کے سمجھنا جس کو تعقل کہتے ہیں دوسرے پر، تو ان کے درمیان والے تعلق کو تضاعف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تضاعف۔ ادخل علاقہ ہاں خام خواہ ہی ہے نا جی، تضاعف یہ ہے اور لکھا ہوتا ہے شیئین وجودیین کہ دو کہ شیئین میں سے ہر ایک کا تحقق اور ہر ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف ہو، تو ان کے درمیان والے تعلق کو علاقہ تضاعف کہتے ہیں۔ علاقہ شیئین میں سے ہر ایک کا کیا کہتے ہیں؟ ان کے درمیان والے تعلق کو علاقہ گل سمجھیجیے۔ ان پہلے مثال سمجھو پھر قضیہ بنانے ہیں۔ اب ایک شیب ہے، کون؟ ابن ایک شیب ہے۔ اب دا کیا معنی ہے؟
باپ تے کوئی شخص باپ تاں ہوندا ہے خارج وچ، ابا او تاں ہوندا ہے جے بیٹا ہوئے تے وہ جتے سارے کوارے موجود نے لیکن ابے ہیں نے. ابا ہونا خارج میں تب پایا جائے گا جب اس کا بیٹا ہونا تب پایا جائے گا جب اس کا کوئی باپ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ دی قدرت نال پیدا ہوئے نا، گل جڑی عام حالات دی ہو رہی ہے. یہ آدم علیہ السلام بغیر باپ تو بغیر ماں تو پیدا، یہ نہیں گل عام حالات دی جڑی ایک قانون بیان ہو رہا ہے جی کہ اب خارج میں یعنی اب تب ہوگا جب اس کا کوئی، اور ابن تب ہوگا جب کہ، تو اب اور ابن میں سے ہر ایک کا پایا جانا موقوف ہے. ان نمان تے ہے لیکن اجے بطور اب تو نہیں نا موجود ہے. کیوں جی آخو جی بالکوبا دی گل نہیں ہوتی پی جی. گل سمجھیے کہ اب اور ابن میں سے ہر ایک خارج میں تب ہوگا جب کہ دوسرا پاویں فوت ہو گیا ہوئے لیکن ایسی تو تاں بنیا نا جی. گل سمجھی کہ نہیں؟ اے شاباش جی. اور دونوں کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ابن کی تعریف ہے ابن الابن ملہ الاب. ابن وہ ہوتا ہے جس کا اب ہو، بچ اب آیا کہ کون آیا؟ اب کی تعریف ہے الاب ملہ الابن. اب وہ ہوتا ہے جس کا ابن ہو. تو تعریف جائے کہ نہیں؟ تب ہر ایک کی تعریف دوسرے کے دخل کی وجہ سے ہے اور ہر ایک کا خارج میں پایا جانا دوسرے کی وجہ سے. تو اب اور ابن میں علاقہ ہے کون سا؟ تدایف. اب اس کا قضیہ شرطیہ بنائیں کہ ان کانا زید ابن لبکر فبکر ابن لزید. اگر زید باپ ہے بکر کا تو اس کو یہ لازم ہے کہ بکر ابن ہو زید کا، کہ کوئی نہیں لازم. جس تقدیر پر زید کا بکر کا اب ہونا پایا جائے گا، ہر اس تقدیر پر عمر کا زید کے لیے ابن ہونا پایا جائے گا. گل سمجھی کہ نہیں؟ تو ان میں علاقہ کیا مقدم تعلی کے درمیان علاقہ تدایف، علاقہ تدایف. سمجھے کہ نہیں؟ اگر زید باپ ہے بکر کا تو اس کو یہ لازم ہے کہ بکر باپ بیٹا ہے زید کا. جی بکر زید کا. آخ بشابہ. تیسری قسم ہے علاقے کی علاقہ تدایف. تیسری قسم ہے علاقے کی علاقہ تدایف. علاقہ تدایف یہ ہوتا ہے کہ شیئین میں سے ہر ایک کا تحقق اور تعقل دوسرے پر موقوف ہو. یہ تعریف ہے علاقہ تدایف کی. علاقہ تدایف یہ ہوتا ہے کہ شیئین میں سے، وہ شیئین کتوں آدھی ہے تدایف بغیر شیئین تو ہو ہی نہیں سکتا. جی ہاں. علاقہ تدایف یہ ہے کہ شیئین میں سے ہر ایک کا تعقل یعنی پایا جانا اور ہر ایک کا تعقل یعنی تعریف کے ساتھ اس کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہو. سمجھئیے؟ شیئین میں سے ہر ایک کا تحقق اور تعقل پر موقوف ہو تو ان شیئین کے درمیان والے تعلق کو علاقہ تدایف کہتے ہیں. علاقہ کہتے ہیں علاقہ تدایف کہتے ہیں. گل سمجھیے؟ جیسا کہ ان کا زید نا جیسا کہ پہلے مثال سمجھ لینا، جیسا کہ اب اور ابن شابہ. اب اور ابن ان میں سے ہر ایک کا پایا جانا بھی دوسرے پر موقوف ہے اور ہر ایک کا سمجھنا بھی دوسرے پر موقوف ہے. خارج وچ کوئی اب تاں ہی ہوے گا نا جو ہوندا کوئی، اور کسی نو اب تاں ہی کہاں گا پتر، اور پاویں جم کے مریا جمیا ہوئے پاویں اس گل نہیں، لیکن ایسی تو تاں بنیا نا. گل سمجھو کہ نہیں؟ اور کسی نو ابن کہنا تاں ہے جو ہوندا پہلے کوئی باپ ہوے تاں. جی گل سمجھی کہ نہیں؟ اے میرا مطلب ہے ایویں کو نہ چلو. جدو کسی بچے نال کوئی زیادتی کر رہا ہوئے یا کسی بندے نال تے ترس آوے کہندا یار اے وی تے کسی ماں دے پتر ہے نا. جی یہ ہن کوئی ماں کول تے کول نہ کھڑی. جی اساں کرن ویکھی لیکن سانو پتہ ہے نا بھی کوئی ٹالی نال تھوڑا ہی لمکے ہے، آخر اینوں میں تے کسی اور تو نہیں جمے نا. جی گل سمجھیے؟ اے من اے وی یار کسی باپ دا پتر ہی ہے نا. جی چل پے. اور دونوں کی تعریف بھی دوسرے پر موقوف ہے. اب کی تعریف ہے ملہ الابن. اب وہ ہوتا ہے جس کا ابن ہو. ابن کی تعریف ہے ملہ الاب، جس کا باپ ہو. جی گل سمجھیا؟ تو ہر ایک کا پایا جانا اور ہر ایک کا تعریف کر
کے سمجھنا دونوں پر اب کی کیا تعریف ہے؟ اب کی الاب ملہ الابن، ابن کی کیا تعریف ہے؟ الابن ملہ الاب، وہ جس کا باپ ہو، وہ جس کا بیٹا ہو۔ اب اس کا شرطیہ بنائیں کیا؟ ان کان زید ابن لبکر فبکر ابنہ، فبکر تنوین کہنے بس گئی، فبکر ابنہ، وہ مبتدا ہے تے خبر چبڑ جایا۔ اگر زید باپ ہے بکر کا، اگر زید باپ ہے بکر کا تو اس کو یہ لازم ہے کیا کہ بکر بیٹا ہے زید ہے، کہ کوئی نہیں لازم ہے، مطلب ہے گل سمجھی کہ نہیں؟ ایویں ہے بھی دادا دادی نانا نانی سکا چاچا سکا ماما سکی چاچی سکی پھپھی سکی ماسی، اے رشتے نے سارے جی سارے میں علاقہ تدایف ہے جی، سمجھائیے کہ نہیں؟ اے مطلب ہے جی بھی اے فلانے دا سکا پوتا ہے، اے تاں دادا ہوئے تا ایندا ایک سکا پوتا ہے، اے تاں کو پوتا ہوئے تا جی، گل سمجھیے نا؟ اے مطلب ہے۔ اور بہرحال تدایف بس جیسے ہمارا قول ان کان زید ابن لبکر فبکر ابنہ، اور اگر ہے زید باپ بکر کا پس بکر بیٹا ہے زید کا۔ اور بہرحال تدایف پس جیسے قول ہمارا، اگر ہے زید باپ بکر کا تو پس بکر بیٹا ہے زید کا۔ ہاں جی، اور بہرحال تدایف پس قول ہمارا، اگر ہے زید باپ بکر کا پس بکر ہے بیٹا زید کا۔ گل سمجھیے؟ وَإِنْ كَانَ الصِّدْقُ التَّالِي فِي الْمُتَّصِلَةِ عَلَى تَقْدِيرِ وُقُوعِ صِدْقِ الْمُقَدَّمِ لا لِعَلَاقَةٍ مَذْكُورَةٍ بل بل على سبيل الاتفاق فالقضية متصلة اتفاقية کا قولنا قولنا ان كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق۔ ہاں اتنے ناطق لکھا ہونا ہے جی، غلطی ٹھیک کیتی ہے کہ کوئی نہیں جی؟ چلو ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، وجہ اثر چل رہی تھی، ترجمہ بھی ایک باری ہو گیا کہ اگر تالی کا صدق، اگر تالی پائی جاتی ہے ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر مقدم پایا جاتا ہے، لیکن یہ پایا جانا علاقہ مذکورہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ مذکورہ کنے نے ہو؟ علیت معلولیت تدایف، یہ پایا جانا علاقے کی وجہ سے نہیں بلکہ اتفاقاً ہے، بلکہ تو اس کو قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ کہتے ہیں، اس کو قضیہ ہم شبکیہ ہے۔ وجہ اثر چل رہی ہے کہ اگر قضیہ اگر تالی پائی جاتی ہے، اگر تالی پائی جاتی ہے اور اس تقدیر پر جس تقدیر پر مقدم پایا جاتا ہے لیکن علاقے کی وجہ سے نہیں، کیڑا علاقہ؟ علیت معلولیت تدایف والا، بلکہ اتفاق ہے، اتفاق ہے تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ ہے۔ پہلو آکھیا ایک باری ترجمہ بھی کرایا، دوبارہ وہ گل ہوندی پئی، تو یہ کون سا ہے؟ قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ ہے۔ مثلا ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناہقن، اگر انسان ناطق ہے تو پس حمار ناحق ہے، بھی ہنکدا، بھی ایک ہی ہینگدا جی، تو کیا ان میں لزوم ہے؟ علت معلوم ہے، بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناطق بنایا ہے اس لیے حمار کو ناحق بنایا ہے، علت معلوم ہے، یا ان میں کوئی تدایف ہے؟ کوئی شے نہیں، یہ کہ اتفاق ہے کہ تقدیر میں ایسا ہے کہ اللہ نے انسان کو ناطق بنایا ہے اور حمار کو ناحق بنایا ہے جی، سمجھیے؟ تو اب آپ اس طرح قضیہ اتفاق کے جتنے مرضی بنا لیں، ہر شے کو اللہ نے جس وصف پر پیدا کیا ہے آپ ان میں سے دو کو جوڑ کر ایک کو مقدم بنائے، کو تالی بنائے، سارے قضیے اتفاقیے بن جائیں گے جی، ہر سمجھیے کہ کوئی نہیں جی؟ اے مطلب ہے جی ان کان الحمار ناحق فالفرس ساحل، اگر حمار اگر گدھا ہینگتا ہے تو گھوڑا ہنہناتا ہے جی، گل سمجھیے؟ ایویں اللہ حاضر کیا جڑی شے بولی بولتے تسی انہاں بول سکتے ہو جی، اے مطلب ہے جی قضیہ اتفاقی ہے، گل سمجھیے کہ نہیں؟ اے مطلب ہے جی۔ اور اگر ہو تالی کا صدق متصلہ میں
مقدم کے صدق کے وقوع کی تقدیر پر نہ بوجہ علاقہ مذکورہ کے وہ کنے نے بلکہ اتفاق کے طریقے پر تو پس قضیہ متصلہ اتفاقیہ ہے جیسے ہمارا قول ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناہق. چلو جی اگر انسان ناطق ہے تو پس حمار ناحق ہے جی. اور اگر ہو تالی کا صدق متصلہ میں مقدم کے صدق کے وقوع کی تقدیر پر جی باوجہ نہ ہونے اس وقوع کا معنی ہے پایا جانا، مقدم کے صدق کا پایا جانا، بے مقدم پایا گیا مطلب ہے جی نہ بوجہ علاقے مذکورہ کے ہاں بلکہ اتفاق کے طریقے پر پس قضیہ متصلہ اتفاقیہ ہے جیسے ہمارا قول انسان ناطقن فالحمار ناحق. شابہ جی. اور اگر ہے صدق تالی کا متصلہ میں مقدم کے صدق کے وقوع کی تقدیر پر نہ بوجہ علاقہ مذکورہ کے بلکہ اتفاق کے طریقے پر تو پس قضیہ متصلہ اتفاقیہ ہے جیسے قول ہمارا ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناحق. گل سمجھیے. چلو دلیل لگے تو کل پڑھیں گے جی.